الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا لی ولوالدیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات ہے، اور یہاں جامعہ محمودیہ میاں چنوں میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہے۔ ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ، ہمارے محترم حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مخدوم مکرم محترم ماسٹر محمد سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان دونوں کی قبور پر اپنی رحمتوں کو برسائے، اللہ ان کی آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر کھڑا فرمائے۔ میں جب بھی یہاں بیان کے لیے حاضر ہوتا، ان دو حضرات کی شفقتیں اور پیار اور محبتیں میرے ذہن میں آج بھی ہیں، تو دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارا آخرت میں بھی اکٹھا ملنا قبول فرما لے۔ میرے دوستو، مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے والدین کی عظمت کے حوالے سے۔ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، والدین کی عظمت کے حوالے سے ایک بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ اس دھرتی پر وہ لوگ ہیں، ماں باپ اس کائنات کی وہ مقدس ہستی ہیں، ماں باپ اس کائنات میں وہ اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے جن کا کوئی بدل اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ سب چیزیں دنیا میں بندے کو نئی چاہیے، لیکن ماں باپ بندے کو پرانے چاہیے۔ آپ کہیں گے مجھے کپڑے نئے پہننے ہیں، مجھے موبائل نیا رکھنا ہے، اور میں اپنے گھر کا فرنیچر نیا رکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں یہ بات کہتا کہ مجھے ماں باپ نئے رکھنے ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ اولڈ از گولڈ، وہ جتنے پرانے ہوں گے میرے لیے اتنے مقدس ہوں گے۔ یہ دنیا میں بندہ گھومتا ہے، پھرتا ہے، ہر طرح کے معاملے کو اٹینڈ کرتا ہے، جہاں محبت پاتا ہے یا جہاں محبت دیتا ہے بندہ، ہر محبت کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن ماں باپ کا خلوص وہ بے لوث محبت ہے جس کی کوئی قیمت چکانی نہیں پڑتی۔ اس دھرتی پر والد وہ شخص ہے جو خود کو گھٹنا اور بچے کا بڑھنا اپنے لیے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس دھرتی پر ماں وہ عورت ہے جو اپنے جگر کا خون اپنے بچے کو پلا کر اس بچے کو طاقتور و توانا دیکھنا چاہتی ہے۔ تو ماں باپ کا اس دھرتی پر کوئی بدل، نعم البدل تو دور رہا، بدل بھی اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، والد اگر گھر میں
درخت کی طرح سایہ ہے تو ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ اماں گھر میں موجود نہ ہو یا گھر میں موجود ہو، ان دونوں حالات کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی کام بھی نہ ہونا، بندہ گھر میں آئے پھر بھی پوچھتے ہیں امی کہاں ہے؟ اجی امی اپنے روم میں ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنے روم میں چلے جانا ہے، اس نے سیٹسفائیڈ ہو جانا ہے کہ امی ہے بس۔ تو ماں بہت بڑی چیز ہے بھائی، تو ماں باپ کی قدر جو کرتا ہے وہ خوش قسمت، خوش نصیب اور بابخت آدمی ہے۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے وہ بد قسمت، بد نصیب اور بدبخت آدمی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اس دھرتی پر اپنے اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، یہ طے ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ کا دل دکھائے اور اس کے بعد کہے کہ میرے بچے، میری اولاد میرے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، رہے گی، بھول ہے اس آدمی کی۔ میرے دوستو، قرآن کریم رب کائنات نے آپ کے اور میری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک شکر اور شکریہ کا فرق قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کا شکر میرا اور شکریہ ماں باپ کا اختیار کرو۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں آپ جس جگہ دیکھیں، توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ، رسالت کا نظریہ بتایا گیا ہے۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پہلے اللہ کی وحدانیت، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شریعت۔ لیکن جہاں ماں باپ کی بات آتی ہے، اللہ اپنے بعد بندے کے والدین کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ آیت وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ایک دوسری وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سورۃ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17، پارہ نمبر 15، رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے میرے پاک پیغمبر، آپ کا رب یہ ڈیسیجن لے چکا ہے، یہ فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ جبین نیاز رب کے سامنے جھکنی ہے۔ ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے در پہ نہ جھکے وہ سر نہیں ہوتا، اور جس در پہ سر نہ جھک جائیں وہ در خدا بندی نہیں ہوتا، تو یہ سر وہیں جھکتا ہے۔ توحید کی بات کی، عام طور پہ بات یہ ہے کہ اب رسالت کی بات ہو، جی نہیں، اللہ نے والدین کی بات کرنی تھی تو توحید کے فوراً بعد والدین کا فرمایا الا ایاہ، عبادت اکیلے اللہ کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ قرآن کریم کے آپ طرز آیات کے گفتگو کو دیکھیں تو اللہ توحید کے بعد والدین کے حسن سلوک کی بات فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر نے ماں باپ کی قدر خود بھی کی ہے اور کرنی سکھائی بھی ہے۔ اپنی اماں جان کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کا تعلق کیسا تھا؟ بچپنے میں فوت ہوئی ہیں، ان کی والدہ حضور کا بچپنا تھا، لیکن اپنی اماں کا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک نہیں بھولے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کے سفر پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم فقیروں کو بھی لے جائے۔ آپ جائیے، ابوا کی وادی میں حضرت اماں آمنہ کی قبر ہے، میرا اللہ جانتے ہیں میں نے کئی بار حاضریاں دی ہیں وہاں، ایک بار نہیں کئی بار، سعادت سمجھ کے دی۔ آپ مکہ مکرمہ سے چلیے طریق دارالہجرہ قدیم دارالہجرت پر، تو راستے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا ایک صابر سٹی ہے، صابر کے آگے ملک عبداللہ الاقتصادیہ ہے، اس سے آگے چلیں تو مستورہ ہے، مستورہ سے 22 کلومیٹر دائیں ہاتھ پہ چلیں تو ابوا ہے۔ ابوا وہ وادی ہے جہاں آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی اماں جان کا قبر مبارک، روضہ مبارک موجود ہے۔ روضے سے مراد قبر مبارک، اوپر کوئی چھت نہیں ہے وہاں۔
حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال ہے وفات کے وقت، 24 سال، جب حضور پاک کی عمر 6 سال ہو چکی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں 24 سال تو بچیوں کی شادیوں کی عمریں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری اماں جان حضور پاک کی والدہ مکرمہ، والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ کی عمر ہے، جب بچہ 6 سال کا ہو چکا ہے، 7ویں میں جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ آ رہی تھی مدینہ طیبہ سے۔ مدینہ رسول اللہ کا ننہال ہے، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا گھر ہے، تو اپنے بھائیوں کے گھر، اپنی امی اور ابو کے گھر گئی تھی، ہمارے پاک پیغمبر کی نانی اور نانے کے گھر گئی تھی۔ اور ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں مجمع میں عوام میں کسی کے اوپر یوں انگلی رکھوں نا اور کہوں مجھے اپنے پاک پیغمبر کے نانے کا نام بتائیں، تو زبانیں لوگوں کی گنگ ہو جاتی ہیں۔ نانی اماں کا نام بتائیں، زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ، آج ہم نے انڈیا کی ٹیموں کا نام تو یاد رکھ لیا، ہم نے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے تک کے اور ان کے پتہ نہیں فاسٹ باؤلر اور سلو باؤلر اور ان کے جو ہے نا کیا نام ہے، ان کے کیپٹن تک کے نام حفظ کر لیے، لیکن ہمیں ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت یاد کرنا نہ آئی۔ ہمارے پاک پیغمبر کے نانے جان کا نام حضرت وہب ہے، ہمارے پاک پیغمبر کی نانی کا نام حضرت برہ ہے۔ یہ برہ اور وہب حضرت اماں آمنہ کے امی اور ابو ہیں۔ ان کے گھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اماں آمنہ لے کر آئی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعات خود بتائے ہیں۔ ہجرت کے وقت جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے کہ جب حضور پاک مدینہ طیبہ آئے، ہجرت کر کے آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے ان جگہوں کی نشاندہی کر کے بتائی جو آج سے نصف صدی قبل اپنی اماں کے ساتھ یہاں آ کر کھیلے تھے۔ آپ طبقات الکبریٰ جلد اول دیکھیے، باب ذکر آمنہ بنت وہب دیکھیے۔ میں وہ طرز اختیار نہیں کر رہا، ورنہ وہ کوئی آنکھ نہیں ہے جو آنکھ پانی سے بھر نہ جائے۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعات بتائے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 6 سال تھی، اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ آئے ہیں اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی عمر 53 سال ہے۔ 53 سے 6 مائنس کیجئے، 47 سال، نصف صدی، تقریباً نصف صدی پوری ہو رہی تھی حضور پاک مدینہ طیبہ آئے ہیں، اور آج اماں ساتھ نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنی ماں کی محبت کے واقعات سنائے، کہا میری اماں نے مجھے یہاں لایا اور میں اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اطیر طائرہ ما انیسا من غلمان من اخوالی، کہ میرے ماں باپ کے خاندان، میرے ماموں کی اولاد، میرے ماموزاد بہن بھائی، چھوٹی عمر میں بچپنے میں ہم اکٹھے کھیلتے۔ حضور نے فرمایا میری ماموں کی بیٹی ایک انیسا تھی، وہ اور میں ہم عمر تھے، تو ہم ایک پرندے کو نطیر طائرہ علی اتم بنی نجار، یہ اتم بنی نجار کا جو بالا خانہ تھا، اس بالا خانے پر ایک چڑیا کو بٹھاتے یہاں سے اڑاتے بھگایا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طبقات کی جلد اول میں واقعہ موجود ہے۔ اور میرے دوستو، اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اتیمہ وہ بالا خانے کے ساتھ جا کر ماموں کا گھر دکھایا جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، ہا ہونا قبر ابی، اس جگہ میرے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی، میری اماں مجھے یہاں لائی تھی۔ اتفاق دیکھیں، حضور پاک کے والد مکرم مکی ہیں، والدہ مدنی ہیں، لیکن والد کی قبر بھی مدینہ طیبہ میں۔ یہ ملک فہد، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، اس کے دور میں یہ قبر کشائی ہوئی تھی، اور حضور پاک کے والد کی قبر کو یہاں سے مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے منتقل کر کے جنت البقیع بھیجا گیا تھا۔ جنت البقیع وہاں رکھا گیا۔ حضور پاک کے ابا جان حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے، بالکل جوانی کی عمر ہے۔ 17 اور 18 سال میں ان کپل کی شادی ہوئی ہے، حضور پاک کی امی اور ابو کی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ شریعت ہمیں شادی کی ترغیب کتنی تاخیر اور کتنی تعجیل سے کر رہی ہے، اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امی کے واقعات یاد کیے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات بھر آئی۔
ایک سفر کے موقع پر ابوا سے گزرے تو اللہ پاک جل شانہ سے دعا کی اور حضور پاک اپنی اماں کی قبر پہ پہنچے اور اپنی اماں کی قبر پہ بیٹھ کے فَأَصْلَحَهُ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ جو پتھر، وہ سنگریزے، وہ دائیں بائیں ہو چکے تھے، حضور پاک نے اس کو درست اپنے ہاتھوں سے کیا اور وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا. وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کا مسلمان صحابہ کرام نے حضور پاک کو اپنی اماں کی قبر پہ روتے دیکھا تو صحابہ کرام سارا مجمع رونے لگا. جب رسول پاک علیہ السلام وہاں سے اٹھے فرمایا ادرکتنی امی، مجھے میری امی کی شفقتیں یاد آ گئی. تو میرے دوستو، یہ وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول اپنی اماں کو نہیں بھولے. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ان جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں. اور میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. اگر قدر نہیں کرو گے یاد رکھنا پھر تمہاری قدر بھی اللہ کے آنکھ میں نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. صحابی رسول ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں واقعہ کو ذکر کیا. اور اردو زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں نقل کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنے ابا کی شکایت لگائی کہ میرا ابو مجھ سے پیسے لیتا ہے، میرا ابو میری تنخواہ میں سے مجھے کہتے ہیں مجھے کچھ دو. کہا اب میرے ابا کو منع کریں. حضور پاک کی عادت مبارکہ تھی دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ فرماتے تھے. تو حضور پاک نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ابا کو بلا لاؤ. وہ ان کے ابا کو بلانے گئے. جب ابا کو بلانے گئے ہیں کیا ہوا ہے توجہ رکھنا، یہ دوست تھے آپس میں. پوچھا حضور پاک مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو بلانے گیا تھا. کہا تیرا بیٹا آیا ہوا ہے، اس نے آ کر تیری شکایتیں حضور کو لگائی ہیں. تو آقا انعامدار نے فرمایا جاؤ اس کے ابا کو بلا لاؤ. وہ گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جس بیٹے کو بڑی شوق سے پالا تھا نا، بڑی محبت سے پالا اور پوسا تھا، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہمارے ایمان کے پاس جا کر ہماری شکایتیں لگاتے. میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ دل ہی دل میں خاوند نے باتیں کی اور چل پڑا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضور کا بھیجا ہوا نمائندہ اور یہ اس کو لینے والا اس کا ابو، یہ دونوں بعد میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہلے آ گئے. کہ جبرائیل آپ کیسے آئے؟ کہا آج کوئی وحی نہیں اتارنی، بس اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بندہ آئے گا، یہ اس کا والد ہے، یہ 100% صاف ہے. فیصلہ تو اسی کے حق میں ہی ہے، لیکن آپ اس سے ایک خواہش کرنا، وہ خواہش آپ کے کہنے پہ یہ مانے گا. کیا خواہش؟ انہیں کہنا جب میرے نمائندے نے تجھے گھر میں آ کر میرے نام پہ بلایا تھا تو تیرے دل میں کیا باتیں آئی تھی ذرا وہ تو بتا دے. وہ آئے دربار نبوی میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب بجا لائے اور بیٹھ گئے. یا رسول اللہ ارشاد حکم فرمائیے، آپ نے مجھے طلب فرمایا ہے. میرے لیے خوش قسمتی کہ آپ کی زبان سے میری طلبگاری کے احکام جاری ہوئے. حضور نے فرمایا طلب جس کے لیے کیا وہ تو بعد میں، لیکن یہ بتا جب تو گھر سے چلا اور تجھے پتہ چلا تیرے بیٹے کی وجہ سے میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تیرے دل میں کیا باتیں آئی تھی؟ کہ یا رسول اللہ ہر لمحے آپ کے رب پر میرا ایمان مزید بڑھ جا رہا ہے. واقعی جو باتیں میں نے کی ہے نا وہ تو اس کی اماں کو بھی نہیں پتہ، وہ تو کسی بھی نہیں پتہ، اور میرے اللہ نے آسمانوں پہ وہ سن لیا. کیا کہا؟ تو پھر اس نے پورا قصیدہ پڑھ کے سنایا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس قصیدے کو لکھا ہے. غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت
लिसुक्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनक बिल्लज़ी तुरिक्त बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ु रदा नफ्सी अलैक व इन्नहा लतअलमु औ लअअलमु वक़्तुल मौत मुअज्जलु फलम्मा बलग़त सिन्न वल गायतल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़ा व फ़ज़ाफ़ा कअन्नक अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलु फलैतक इज़ लम तरअ हक़्क़ अबुव्वती फ़अलतक मल जारुल मुसाक़िबु यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवारि वलम तकुन अलैया बिमालिन दूना मालिक तबख़लु। अब इसके लफ्ज़ी तर्जुमा तो नहीं, मैं बामुहावरा चंद लफ्ज़ समझाता हूँ। उसने कहा मेरे बेटे मुझे वो वक़्त भी याद है जब तेरी जगह गीली होती, सर्दियों की रातें होती, तेरा बचपना होता, हम तुझे अपनी सोखी जगह पे सुनाकर ख़ुद को गीली जगह पे रख देते। और मुझे वो वक़्त भी याद है कि जब बचपन में तेरे ऊपर बुखार का गलबा होता और तू रोता और तू परेशान होता तो मैं और तेरी अम्मा अपनी आंखों को नींद का सुरमा लगाना भूल जाते। हम न सोते, हम जागते रहते, हम जागते, हम इस हद तक जागते कि हम तुझे याद करते और इतना याद करते कि ऐ काश हमारे बेटे को तकलीफ बढ़ के कहीं तकलीफ ज्यादा ना हो जाए, ऐ काश हमारे बेटे को रब्बे करीम वो सेहत की जिंदगी दे दे जिससे इसकी सेहत आ जाए, ऐ काश ये कहीं फौत ना हो जाए। मेरा बेटा हम तेरे बारे में यूं फिक्रमंद रहते। लअअलमु अन्नल मौत वक़्तुम मुअज्जलु, अगरचे मेरा अकीदा ये था कि मौत अपने वक़्त पे आनी है, इससे पहले नहीं आनी। बेटा बेटा मैं तेरे लिए यूं परेशान रहता। फलम्मा बलग़त सिन्न वल गायतल्लती, अल्लाह, तू जब उस उम्र को पहुंचा, अस्सिन दो तर्जुमे हैं, दांत निकल आए एक तर्जुमा, दूसरा तर्जुमा कि जब तेरी जवानी मजबूत हुई। फलम्मा बलग़त सिन्न वल गायतल्लती, और उस मंजिल पे पहुंचा, इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु, जिसके ख्वाब तेरी माँ ने और मेरी आंखों ने देखे थे। तो उस उम्र को पहुंच गया और हमने समझा अब हमारा बेटा हमारा पुश्तीबान बनेगा, अब हमारा बेटा हमारा बाजू बनेगा। और तू बढ़ता गया, हम घटते गए। तेरी जवानी आती गई, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। तेरी आंखों की बीनाई तेज, हमारी कमजोर। तेरे कानों की सुनवाई तेज, हमारी कमजोर। तेरे हाथ की ताकत आई, हमारे हाथों में लर्जा आया। तो उठता गया, हम बैठते गए। और आज बुढ़ापा है, तेरी जवानी है, आज हम बीमार हैं, तू तंदुरुस्त है। आज हम कोई कमाने वाले नहीं हैं, आज तो कमाने वाला है। अभी तेरी अम्मा बीमार हुई है, उसके इलाज मुआवजा के लिए मुझे कुछ रकम चाहिए। मैंने तुझसे डिमांड कर डाली, मेरे बेटे मुझे अपनी अम्मी के इलाज के लिए, अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रकम दे दे। तेरे पास खजाना मौजूद, मैंने तेरे माल पे हमला नहीं किया, चंद टके मांगे। तेरी आंखें गलत, तेरी आंखें सख्त, तेरा चेहरा बिगड़ा, मुझसे नजरें चुराई। और बेटा मुझे बाप न समझता, फालता कमल जारुल मुसाक़िबु यफ़अलु, मुझे अच्छा पड़ोसी समझ लेता। अल्लाह, बेटा मुझे अच्छा पड़ोसी समझ लेता, और पड़ोसियों से भी तो हुस्न सलूक का हुक्म है, मुझे बाप न समझता। फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवारि वलम तकुन, यार मेरा पड़ोसी का भी हक नहीं है, हम एक घर में नहीं पले बड़े। अलैया बिमालिन तू न मालिक तबख़लु, क्या मैंने तेरा कर्जा देना है, तू मेरे पैगंबर को जाकर मेरी शिकायत लगा रहा है। ये उसने दुखड़ा सुनाया। आप अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से तरबतर थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। और जब इसने ये कसीदा ख़त्म किया ना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसके बेटे को कहा इधर आ। वो आए। आदत मुबारक ये थी कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनते। यहाँ अभी अपने बाप, उसके बाप से मौक़िफ़ नहीं सुना कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आपके बेटे ने शिकायत लगाई है। जिब्राइल पहले आ चुके थे ना, तो वो डिमांड पर हुज़ूर ने वो नज़म सुनी और बेटे को कहा मोहम्मदी दरबार का फ़ैसला तेरे लिए ये है, अंता तेरा पूरा जिस्म, व मालुक तेरी पूरी कमाई, ले अबीक तेरी अम्मी अब्बू के लिए। मेरे दोस्तों,
یہ ماں باپ کا تعلق ہے، یہ ماں باپ کا حسن سلوک ہے۔ آج میں حیران ہوں، بیٹے بیٹیاں ماں باپ پر زبانیں چلاتے ہیں۔ اوے اس ماں پہ اس باپ پہ زبانیں چلاتے ہو جنہوں نے تمہارے بولنے شروع کرنے پر مٹھائیاں بانٹی تھی۔ اوے ماں کے اوپر اپنے باپ پر اپنی زبان کی سختی نہ دکھانا، اپنی زبان کی چرب لسانی ان پہ نہ دکھانا جنہوں نے تمہارے بولنے پر خوشیاں منائی تھی۔ آج میں حیران ہوں، سختی سے بات کرتے ہیں لوگ۔ حدیث پاک ہے، حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، بخاری میں مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب امیر المؤمنین راوی ہیں، فرمایا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کے پاس آئے تھے، کئی سوالات پوچھے، ان میں ایک قیامت کی نشانی پوچھی تو حضور نے فرمایا قیامت کی 2 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتہا۔ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ ہے کہ غلام عورت اپنے آقا کو اپنے پیٹ سے جنے گی۔ موجودہ زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت سے پہلے قیامت آنے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ گھر میں بیٹا حیثیت مالک والی رکھے گا، باپ حیثیت نوکر والی رکھے گا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹی حیثیت مالکن والی رکھے گی اور ماں حیثیت نوکرانی والی رکھے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ قومیتوں کو لوگ بدل کے اپنے آپ کو بڑی بڑی قوموں سے شمار کروانا شروع کر دیں گے۔ یہ قیامت ہے۔ دیہات میں تھے تو کچھ اور قوم تھی، شہر آئے تھے قوم بدل دیتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی۔ میرے دوستو، آج ہم اس ماحول سے گزر رہے ہیں، اس وقت سے گزر رہے ہیں، ان لمحات سے گزر رہے ہیں، اس زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں 90 نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں آج ہم کہاں پہنچے، آج ہم کس جگہ میں ہیں، ہماری سوچ کو کیا ہو گیا۔ بندے کو دشمن نظر آتا ہے شادی کے بعد تو اپنے ماں اور اپنے باپ نظر آتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنی ماں کی شکایت لے کر میرے پاس آیا، مفتی صاحب ہماری اماں آپ کے بیانات سنتی ہے، ذرا میری اماں جان کو فون پر 2 باتیں سمجھا دیں، وہ میرے بچوں کی دشمن ہے، بچوں کی دادی بچوں کی دشمن ہے۔ میں نے نوجوان کی فیس ریڈنگ کی، چہرہ پڑھا تو میں سمجھا کہ یہ بچگانہ بات ہے، کوئی تجربے والی نہیں ہے، جذباتیات میں نے کہا بیٹا 1-2 باتیں سمجھا دو مجھے، کوئی سوال جواب کر دو، پھر تیری امی سے بھی بات کر لیں گے۔ کہا جی پوچھیں۔ میں نے کہا یہ بتا، تیرے گھر میں تیری بیوی ڈھونڈنے کے لیے تیری امی گلیوں میں، بازاروں میں، علاقوں میں، گھروں میں گئی تھی؟ کہتے میری شادی کے لیے امی نے تو اپنی جوتیاں کی شادی تھی۔ میں نے کہا اچھا، جب تیری شادی ہوئی تیری ماں خوش تھی یا رو رہی تھی؟ کہتے ہیں خوش تھی۔ تو میں نے کہا جب وہ گھر میں بہو لائی اسے اپنی عزت کہتی تھی؟ کہتے جی کہتی تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہو گیا کہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہو گئی؟ بھئی اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے، یہ کیا ہے کہ تیری ماں تیری اولاد سے نفرت کرنے لگی؟ کوئی وجہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی ڈاٹ ہے، کوئی معاملہ ہے، ذرا اس کو سرچ کر کے مجھے بتا۔ مجھے کہتے ہیں دراصل میری بیوی اور میری امی کی بنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو وہ میں فارمولہ دیتا ہوں بھی بنانی کیسے ہے، لیکن جو جملہ تو کہہ رہے کہ امی دشمن بن گئی ہے، یہ جملہ تو نے اپنی بیوی کے لیے تو نہیں کہا کہ میری بیوی میری امی کو دشمن بن گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے کوئی ناانصافی کی ہوگی۔ اور پھر یقیناً مجھے سمجھ آیا کہ ان میاں بیوی کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ ماں کا دل دکھ گیا۔ میں نے کہا سمجھانا تجھے اور تیری وائف کو چاہیے، تو سمجھانا ہے اپنی ماں کو لے آیا، بات کرانی ہے تو مجھے اپنی بیوی سے کرا، اپنی موجودگی میں اسے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کیا سمجھایا؟ میاں چنو کے دوستوں سنو، میں نے کہا بیٹی تو میری بہن اور بیٹی جیسی ہے، اپنی ساس کے ساتھ لڑ نہیں، پیار سے نرم کر۔ کہا میری ساس پیار نہیں مانتی۔ میں نے کہا میں طریقہ دیتا ہوں، تیرے پاس کتنے سوٹ ہیں؟ 10 سوٹ ہیں، 10 پہننے ہیں نا تو 10 ہی تیرے ہیں۔ اپنی ساس کے پاس جاؤ اور اسے اپنی ماں سمجھو، کہو اماں آج کون سے کلر کا سوٹ پہنوں؟ ہیں تو سارے تیرے، ذرا پوچھ لے اپنے پہننے کے کلر کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیسیجن میں اس کو بھی شامل کر لے۔
تو وہ کوئی بھی کہہ دے گی تو پہن لینا, وہ کتنی خوش ہوگی. بازار جاتی ہو نا تو واپسی پر کوئی ایک ویفریز کا بسکٹ تو لے کر اپنی ساس کے لیے آ جانا. اور اگر تجھے تیری ساس کہے کہ یہاں صفائی کر دے تو تو کہتی ہے میں نوکرانی ہوں, اور خدا کی بندی اپنے گھر میں پوچھے لگا لگا کے تیری حالت غیر ہو جاتی تھی, تو اپنے گھر میں نوکرانی تھی. اس طرح 2 4 5 بات. تیرے میاں تجھ سے اچھے ہیں جی, بہت اچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ بات مجھے نہ کہہ, اپنی ساس کو جا کے کہہ اماں تیری تربیت ہے کہ آج تیرا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے, اسے جا کے کہہ. تو پھر تیری ساس تیری سے نرم ہوتی کیسے نہیں ہے. میں نے کہا میری بیٹی یاد رکھنا, آج کی بہو کل کی ساس ہے. آج تو اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑ رہی ہے, کل تیرا بیٹا تجھ سے اپنی بیوی کو توڑے گا. معاملہ سیٹ ہو گیا. یہ میں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یار یہ بھی ہمارے دل میں موجود ہے, اسے سیدھا کر لو نا. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ہم جانور کو پیار دیتے ہیں, جانور ہمارا کہنا مانتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا جو جانور پالتے ہیں نا, اور بقرعید پر جانور کی گردن پہ چھری رکھے تو یقین مانے میں نے بڑے بڑوں کے آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے. کہتے ہیں ہم نے اسے پالا پوسا ہے. تو یار انسان کو تو اس سے بڑھ کے پیار دینا چاہیے, پر ہم نے نہیں دیکھا. اور میں ان میاؤں کو کہتا ہوں جو خاوند ہیں اپنی بیویوں کے, ماں اور بیوی کی لڑائی میں کیا کرنا چاہیے؟ سینسٹیو میٹر, ویری ویری سینسٹیو, انتہائی حساس مسئلہ ہے. تو بہت آسان طریقہ ہے, سب میں ماں کو سچا کر دو. اکیلے میں بیوی کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑے نا تو باندھ لینا, کہنا میری بیگم وہ میری دنیا بھی ہے میری آخرت بھی ہے. اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ, اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی کے حق کھاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے حق دباؤ, اسے کہو نہیں تو میرے پاؤں کی جوتی ہے جا ان کی خدمت کر. نہیں, ماں باپ کی اصل خدمت میری ذمہ داری ہے. میری گھر والی کرتی ہے تو اس کی شاباش, نہیں کرتی تو ذمہ داری میری ہے. ورنہ میں نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جو ماں باپ کی خواہ مخواہ کی دل جوئی کی خاطر بیوی کو مارتے ہیں, اور ایسے حق کھانے والوں کو بھی دیکھا ہے جو بیوی کے اوپر خواہ مخواہ سے ظلم تو چھوڑو, اپنی بیوی کے کہنے کی خاطر اپنی ماں کو رلاتے ہیں. بھائی یہ برابر کا معاملہ رکھو گے. بہن اور بھائی کا اصل تعلق تو شادی کے بعد ہوتا ہے. شادی کے بعد بہن دیکھتی ہے اب میرے ساتھ میرے بھائی کا رویہ کیسا ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے تو اس کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. اس نے بہن سے کپڑے استری کرانے ہیں تو اسے گفٹ لے کر دینا ہے نا. اب تو کپڑے استری والی آ گئی ہے, اب تو اس کو دیکھیں گے کہ بہن کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو بھائی ماں باپ کے بات میں نے شروع کی تھی, تو یہ بھی ماں باپ ہیں آپ کے. آپ نے کیسا بیہیویئر رکھنا ہے آپ نے یہاں دیکھنا ہے. اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے, خدا کی قسم گھر قبرستان ہو جاتے ہیں. میرے امی اور ابو اس دھرتی پہ نہیں ہیں, دعا فرمائے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. تم لوگ خوش قسمت ہو, تمہیں ماں باپ سے گھر میں ملاقات ہوتی ہے. میں اپنی امی ابو سے ملاقات کے لیے قبرستان جاتا ہوں. یہ خوش قسمتی ہے اس بندے کی جس کو گھر میں ماں باپ مل جائے. میرے دوستو, رب کریم نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ ماں باپ دونوں یا ان میں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ان کے سامنے اف نہ کہنا. اف کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں اف میں تھک گیا ہوں, یہ نہ کہو, یہ مراد نہیں ہے. اف ایک عربی زبان کا لفظ ہے, اردو کا اف اور ہے, عربی کا اف اور ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ قرآن نے استعمال کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین اور بت پرستوں کو فرمایا تھا میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہو رہا ہوں, میرا تم اور تمہارے بتوں پر تورا ہے, میں اس سے ہٹ رہا ہوں. یہ ہے اف. کیا مطلب؟ ماں باپ کو یوں نہ کہنا امی تو جان ابو تو جان میں تم سے ہٹ رہا ہوں. یہ ہے ولا تقل لہما اف. ماں باپ کو اف نہ کہنا. کیا کہنا؟ وقل لہما قولا کریما. قولا کریما وہ بات کرنا جو رعایت والی ہو. آپ لینے گئے ہیں, مثلا یہ بول ٹی وی کا لوگو ہے, ہاں جی کتنے کا ہے جی, ہے تو 500 روپے کا لیکن آپ کے لیے 300 ہے. 300 اس نے کیوں دیا؟ حق بنتا تو نہیں ہے, اس نے آپ کی شخصیت دیکھ کے آپ کے ساتھ کنسیشن اور رعایت کی ہے, تو اسے کہتے ہیں کریم, کرم, رعایت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے جی ماں باپ کے ساتھ
قول کریم کیجئے، یعنی نرم میٹھی پیاری اور رعایت والی بات کیجئے۔ تو میرے دوستو، میں بات کا خلاصہ اور سمری پیش کر کے بات کو ٹھکانے لگانے لگا ہوں۔ ماں باپ کی اس دنیا میں بھی قدر کرو تو آخرت میں ماں باپ کی وجہ سے رب کے فرشتے آپ کی قدر کریں گے، بس عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، خدا کی قسم عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اور ماں باپ کی قدر میں، ماں باپ کی عزت میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں جو اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر متوجہ ہوں گی، وہ نوافل پڑھ پڑھ کے کمر ٹیڑھی کر لو بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، وہ تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنے پڑیں گے، میں نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ اس حد تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر امی ابا کہہ دینا کہ جماعت سے نماز نہ پڑھ، آج میرا کام ہے یہاں بیٹھ، تو نماز گھر میں پڑھ لے، ماں باپ کا کہنا مان۔ ہاں اگر ماں باپ نماز ہی سے روک دے تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن جماعت کسی وجہ سے ماں باپ نے چھوڑنے کی بات کی ہے تو ماں باپ کا کہنا مان۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈٹھا راہ ونجی بھاویں دور ہووی، کھڑوتا پانی نہ پیویں بھاویں نور ہووی، پیو ماں کو غلط نہ آکھیں بھاویں لکھ انہاں دا قصور ہووی۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔